वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। कहा, महंगाई की शरह 6.9% होने पर पेट्रोल कीमतों में मुतवातिर कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। जस्टिस मुनीब के खत के बाद आर्टिकल 63A नजरसानी केस का बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर आउट, जस्टिस नईम अख्तर अफगान इन। नजरसानी अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। लगता है बेंच का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। तहरीक अदम एतमाद में वोट गिना न जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। और कराची में माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में आग, 9 घंटे गुजर गए, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सोलर पैनल गोदाम में लगी आग दीगर गोदामों तक फैल गई। 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। बहरिया की फायर ब्रिगेड भी ऑपरेशन में शामिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया, कल जस्टिस मुनीब अख्तर को खत लिखा, उन्होंने पोजीशन बरकरार रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए। मुल्क में आईनी के साथ साथ जुडिशल बहरान भी हो गया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, उम्मीद है कल की बहस के बाद इस बेंच को खत्म कर दिया जाएगा। ये बेंच गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे, 2 रुकनी कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। इस्लामाबाद में अदालती जंग से कोई ताल्लुक नहीं, काजी फाइज ईसा के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अपोजिशन कह रही है जो करना है करो, बस फाइज ईसा को आईनी अदालत का सबरा न लगाओ। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर दोनों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, उन्हें कोई मसला नहीं है। हमें मुकद्दस गाय का तस्वुर खत्म करना होगा। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत को नहीं मानेंगे? जो आइन होगा उसे आपको मानना पड़ेगा। 2008 में आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय ना बना सके, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है। जब कुर्सी पर बात आती है तो आइन याद आ जाता है। मुशर्रफ राज में आइन याद नहीं था। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम के लिए इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुशावरत तेज करने का फैसला। शेरी रहमान और नैयर बुखारी की ANP और काफ लीग वफ्द से मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन और हिदायतुल्लाह से आईनी तरामीम से मुताल्लिक बातचीत की गई। शेरी रहमान कहती हैं, कोशिश है 2006 के मीसाक़ जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम हो। आईनी तरामीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। वफाकी आईनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत आईनी तरामीम में नाकामी की वजह अहम वफाकी वजीर को समझती है। जराये के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ को चंद रोज पहले अपनी राय से आगाह कर दिया था। अहम वफाकी वजीर ने नून लीगी रहनुमाओं को बताया, मौलाना फजलुर रहमान तरामीम पर राजी हैं। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान के राजी होने तक मुस्लिम लीग नून अब आगे नहीं बढ़ेगी। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुतालिका वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी के जरिए मौलाना से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था, पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरी अख्तार के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया। तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जब इनकलाब आता है लाखों का मजमा होता है। 4 कंटेनर से इनकलाब नहीं रुकता। 10 वज़रा, 5 सरकारी गाड़ियां और 200 लोगों के साथ इनकलाब नहीं आता। तब्दीली का जज्बा, इनकलाब का ऐलान सिर्फ इसलिए है
کہ معاشی آشاریے بہتر ہو رہے ہیں. یہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش ریاست برداشت نہیں کرے گی. پنجاب حکومت نے میاں والی میں 7, فیصل آباد, ٹوبہ ٹیک سنگھ اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. سیاسی اجتماعات, دھرنے, جلسے, احتجاج پر پابندی عائد. تحریک انصاف نے کل میاں والی, فیصل آباد, بہاولپور میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. ضلع انتظامیہ کی سفارش پر میاں والی میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ. اوچھ شریف میں پولیس کے چھاپے, پی ٹی آئی کے 8 کارکن گرفتار. گورنر سندھ کی ایرانی قونصل خانے آمد. حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار تعزیت. کہا ایران پاکستان کا برادر ملک ہے, ایسے واقعات ہوں گے تو تعزیت کے لیے آئیں گے. لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں. عالمی عدالت کا فیصلہ بھی آیا, لیکن تاحال اسرائیل کا ظلم جاری ہے. دنیا کا کوئی مذہب بھی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا. تمام اسلامی ملکوں کو اس معاملے پر بیٹھنا ہوگا. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فضائی حملوں کے بعد لبنان میں زمینی کارروائی شروع کر دی. صہیونی فوج لبنان کے جنوب میں سرحدی علاقوں میں داخل ہو گئی. غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ, ٹینکوں اور آرٹلری سے حملے. بیروت ایئرپورٹ کے قریب میزائل لانچرز پیڈ کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی لبنان میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے 10 افراد شہید ہوئے. اسرائیلی طیاروں نے مہاجر کیمپ میں الیکسا بریگیڈ کے کمانڈر منیر المقدہ کے گھر پر بھی بمباری کی. حزب اللہ کا کہنا ہے جواب میں شمالی اسرائیل کی جانب میزائل داغے گئے. متحدہ عرب امارات نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو تشویشناک قرار دیا. لبنان کے لیے $100 ملین کے امدادی پیکج کا اعلان. برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی. اسرائیل کی نصیرات کیمپ پر بمباری, مزید 13 فلسطینی شہید. صہیونی فورسز نے وسطی غزہ میں اسکول پر بمباری کی جس میں 6 فلسطینی شہید ہوئے. حماس کا کہنا ہے خان یونس میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا, اس میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. شام میں بھی اسرائیلی فورسز کی درندگی جاری. دمشق میں حملے میں شامی براڈ کاسٹر سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے. اسرائیلی وزیراعظم کی ڈھٹائی برقرار, کہا مشرق وسطی کا کوئی گوشہ ہماری دسترس سے دور نہیں. امریکہ لبنان پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبوں سے آگاہ ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کہتے ہیں اسرائیل نے بتایا محدود آپریشنز ہیں جو سرحد کے قریب کر رہے ہیں. امریکہ لبنان میں جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے. امریکہ کی پھر ایران کو وارننگ. وزیر دفاع نے کہا ایران اسرائیل پر حملہ کرنے سے باز رہے. 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو. جماعت اسلامی حکومت اور پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں سے بات کرے گی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی آج سے 7 اکتوبر تک غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کر رہی ہے. 6 اکتوبر کو کراچی اور 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں بڑا ملین مارچ ہوگا. حق 2 عوام کو تحریک جاری ہے. چاہتے تھے حکومت کو ایک موقع دیں لیکن وقت ختم ہو گیا, اب فیصلہ ہم کریں گے. فائرنگ کی آواز سن کر گیا تو سب ساتھی شہید ہو چکے تھے. دیر سے پہنچنے کی وجہ سے بچ گیا. پنجگور حملے میں بچ جانے والے شجاع آباد کے عمران کی کہانی. بتایا مزدوروں پر حملہ کرنے والے علاقے کے لوگ نہیں تھے. 12 سال سے کام کر رہے تھے, کوئی خطرہ نہیں تھا. علاقے والے بھائیوں جیسا سمجھتے تھے. حملے میں شہید شفیق کی 2 ماہ بعد شادی تھی. خوشی والے گھر میں غم کے ڈیرے ہیں. نوری آباد پاور پلانٹ منی لانڈرنگ کیس. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا. احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی. ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر ایاز صادق کی ملاقات. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں. امت مسلمہ کو اختلافات بھلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے. میرے تبلیغی کام کا مقصد دنیا میں اسلام کے امن اور محبت کے حقیقی پیغام کو اجاگر کرنا ہے. ایاز صادق نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی امن اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات آج ہوگی. سکھ فار جسٹس کے گرپت سنگھ پنو نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا. کہا میرے قتل کی سازش پر بھارتی شہری پر فرد جرم عائد ہو چکی. مودی سے کہا جائے کہ رائے کے قاتل اور سازش میں ملوث شخص کی تحقیقات کریں. مجھے قتل کیا گیا تو بھارتی وزیر اعظم مودی ذمہ دار ہوں گے.
عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل، تیانمن اسکوائر پر شاندار پریڈ، چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے، تقریبات کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ یہاں چین ترقی پذیر ریاستوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ چین پاکستان کا سب سے زیادہ بااعتماد دوست ہے، آزمائشی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کا آغاز، قومی کھلاڑی آج ملتان میں اسکواڈ کو جوائن کریں گے، کل سے ٹریننگ کریں گے۔ انگلش ٹیم بھی کل پاکستان پہنچے گی۔ آن لائن ٹکٹوں کی فروخت جاری، سیریز کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوگا۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف 5 روز کا ٹیسٹ میچ 3 دن میں جیت لیا۔ میچ کا دوسرا اور تیسرا دن بارش کے باعث واش آؤٹ ہوا۔ ٹیسٹ میچ ڈرا کی جانب گامزن تھا، لیکن چوتھے روز 18 وکٹیں گری۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو پہلی اننگز میں 233 رنز پر آؤٹ کیا، پھر صرف 35ویں اوور میں 9 وکٹ پر دھواں دھار 285 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ آخری روز بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 146 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت نے 95 رنز کا ہدف 3 وکٹ پر حاصل کر کے میچ اور سیریز اپنے نام کر لی۔ آئی سی سی ایونٹ میں پہلی حجابی کرکٹر۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ، اسکاٹ لینڈ کی ابتہا مقصود حجاب پہن کر کھیلنے والی پہلی کرکٹر ہوں گی۔ کہتی ہیں حجاب پہن کر کھیلنا معیوب نہیں سمجھتی۔ لیگ اسپن شین وارن کو دیکھ کر شروع کی، ایونٹ کی بہترین کھلاڑی بننا چاہتی ہوں۔ ابتہا تائیکوانڈو کی بلیک بیلٹ اور مستقبل کی ڈینٹسٹ بھی ہیں۔ اور قومی کرکٹرز بابر اعظم اور سرفراز احمد کی جرمن قونصل خانے میں قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر ڈوٹس سے ملاقات۔ قونصل جنرل نے کہا جرمنی کھیلوں کی سرگرمیوں اور کھلاڑیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستانی کرکٹرز دنیا میں مقام رکھتے ہیں، جرمنی میں مقیم اوورسیز پاکستانی کرکٹ کے فروغ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ پتھریلی زمین، ریت کے میدان اور پہاڑی راستے، گورکھ ہل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائک ریلی، چیمپئن کا فیصلہ آج ہوگا۔ ملک بھر سے ریسرز ایکشن، خواتین بائکرز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے اور کراچی کے لیول پہ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان سب کو بیسٹ آف لک۔ عالمی ثقافتی میلے میں دنیا بھر کی تہذیبوں کے امتزاج، کہکوں کی بارش، مزاحیہ تھیٹر پلے۔ کراچی کا بچھو میں پاکستانی تھیٹر فنکاروں نے خوب داد سمیٹی۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں آج پاکستانی تھیٹر گروپ تعلیم بالغاں 2.0 پیش کرے گا۔